اللہ رب العالمین کے حق بلا شبہ مقدم ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بندوں کے ساتھ معاملات درست رکھنا بھی ضروری ہے، وگرنہ ممکن ہے کہ حقوق اللہ سارے ضائع نہ ہو جائے۔ نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج بھی کرتا رہا، اللہ نے عمروں کی توفیق دی، عمرے بھی کیے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی بڑا خرچ کیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بڑی کی ہے، لیکن بندہ معاملات کا صاف ستھرا نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے وہ بندہ بالکل کورا ہے، ایسا بندہ اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ بندہ، اس کی نمازیں روزے اس کو چھڑوا نہیں سکیں گے، کامیابی نہیں دلا سکیں گے، جب تک اس کا متعلقہ بندہ، مظلوم آدمی، وہ اس جرم کی معافی نہیں دے دے گا۔ یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ ہم اکثر حقوق اللہ پر بات کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے اندر بے شمار کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو معاف نہیں کریں گے جب تک متعلقہ بندہ معاف نہیں کر دیتا، وگرنہ اللہ کے دربار میں انصاف کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا، کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی بندے پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اگر دنیا کے اندر اس کا مداوع نہیں کر سکا، ظالم نے معافی نہیں مانگی، بدلہ نہیں چکا سکا، یاد رکھیں اللہ کے دربار میں اس کا پورا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں کسی مظلوم پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی ظالم کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ سب سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے دربار میں اللہ کا جو ترازو ہے، جو میزان ہے، وہ میزان عدل ہے، انصاف کا ترازو ہے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم و ستم نہیں فرمائیں گے۔ جہاں قیامت والا دن ظالموں کے لیے بہت مشکل دن ہوگا، نہ حق مال کھانے والے اور نہ حق مال ہتھیانے والے لوگوں کے لیے وہ دن انتہائی کڑا اور سخت ہوگا، وہیں پر مظلوموں کے لیے وہ دن بہت زبردست ہوگا۔ اس دن مظلوموں کو ان کے ظلم کا بدلہ لے کر دیا جائے گا، اور اللہ کے دربار میں کسی بندے کو بھاگنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار میں کسی قسم کی ہیرا پھیری کی جرات نہیں ہوگی، دو نمبری نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا پورا بدلہ لے کر مظلوم کو عطا فرمائیں گے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، قیامت والے دن نامہ اعمال، رجسٹر، دفاتر، دیوان 3 طرح کے ہوں گے۔ 3 طرح کے دواوین اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ جو انسانوں کے دفتر ہوں گے نا، کاپیاں لکھے ہوئے نامہ اعمال، ان کی 3 قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنا دی جائیں گی، اور اس کے اندر ایک دفتر جو ہے وہ اللہ کے حقوق کا ہوگا، اور ایک دفتر وہ بندوں کے حقوق کا ہوگا، اور ان میں سے ایک دفتر ایسا بھی ہوگا جس کے اندر ظلم و ستم اور
یہ جو ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی ان کے بارے میں بھی ساری تفصیل درج ہوگی۔ یہ 3 طرح کے دفاتر اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے۔ الدواوین ثلاثہ، 3 قسم کے دیوان ہیں۔ پہلا دیوان وہ ہوگا لا یغفر اللہ منہ شیئا، اس دفتر کے اندر، اس کاپی کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ دفتر، یہ رجسٹر شرک والا ہوگا۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں شرک ہوا، اللہ اس بندے کے اس دفتر، اس کاپی، اس رجسٹر کے اندر درج گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا پکا فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ پہلا دیوان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شرک والے دیوان اور شرک والے رجسٹر کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کا پورا اس کو جو ہے نا وہ جرم کی سزا دی جائے گی اور ہمیشہ وہ بندہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا انہ من یشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک شرک والا رجسٹر ہوگا۔ دوسرا رجسٹر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ، دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ رجسٹر کون سا ہوگا؟ جس میں شرک یا توحید کے علاوہ باقی حقوق اللہ درج ہوں گے۔ کسی بندے نے نماز چھوڑ دی ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، نماز روزے میں، حج زکوٰۃ میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ ایسا ہے جس کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے دے، یہ اللہ کے سپرد ہے معاملہ۔ یہ دوسرا قسم کا رجسٹر ہوگا۔ اور تیسرا رجسٹر کون سا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، تیسرا رجسٹر وہ ہوگا اللہ اس میں سے ذرہ برابر بھی چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک ذرہ برابر بھی اللہ اس میں معاف نہیں فرمائے گا۔ اور وہ کون سا دیوان ہے؟ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُقْتَصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فرمایا یہ وہ تیسرا رجسٹر ہوگا جس میں سے اللہ ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ رجسٹر ہے جس رجسٹر کے اندر بندوں کے مظالم درج ہوں گے، ظلم و ستم، ظلم و زیادتیاں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط معاملات، حقوق العباد کے اندر حق تلفی، یہ ساری حق تلفیاں، یہ ساری زیادتیاں، ناجائز مال لوٹنا، لوٹ کھسوٹ، چوری ڈاکہ، یہ سارے قتل و غارت، اس طرح کی جتنی جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یہ مظالم اس رجسٹر کے اندر درج ہوں گے۔ اللہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا حتی یقتص لبعضهم من بعض، جب تک اس کا پورا قصاص نہیں لے لیا جائے گا، بدلہ نہیں لے لیا جائے گا، تب تک اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔